الحمدللہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین و رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا بابرکت مہینہ ربیع الاول جیسے ہی شروع ہوگا پوری دنیا کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ محافل میلاد بھی ہوں گی، اسی طریقے سے سیرت النبی کانفرنسز بھی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو جو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، ان کی ڈسکشن تمام مکاتب فکر کے لوگ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، آج سے نہیں ہے، پچھلے 5-6 سال سے، کہ اس بات پر تو اجماع امت ہو چکا ہے الحمدللہ کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر پوری امت کرتی ہے، اور اجماع حجت ہے۔ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا۔ جب امت اجماع کر لے گی تو اس میں وہ گروہ بھی شامل ہو جائے گا جو طائفہ منصورہ ہے۔ وہ تو ہر ایک کلیم کرتے ہیں کہ ہم ہی طائفہ منصورہ ہے، جنت میں جانے والا گروہ۔ البتہ جب سب کے سب ایک کام کے اوپر ایگری ہوں گے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو، تو اس پہ تو اجماع امت ہو چکا ہے، اور اجماع کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے الحمدللہ۔ آج کی گفتگو بھی میری انشاءاللہ فی البدی گفتگو ہوگی کوسچن آنسر سیشن میں، تاکہ اس کا حسن برقرار رہے۔ اس لیے میں کرٹیکل احادیث کے نمبرز جو یاد ہوں گے بتا دوں گا، جو نہیں یاد ہوں گے نہیں بتاؤں گا۔ البتہ جو ان میں بہت اسپیسیفکلی کرٹیکل ہوں گی اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی ریفرنسز، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ہمارے فرحان بھائی JPG کی شکل میں HD ریکارڈنگ کے اندر لگا دیں گے تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ ویسے بھی جتنی میں حدیث بیان کرتا ہوں، آپ اسلام 360 میں جا کے اس میں جو کی ورڈز میں نے بولے ہوتے ہیں وہ لکھیں تو آٹومیٹکلی وہ احادیث کھل جاتی ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ اس حوالے سے کم از کم 50 کوسچنز ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں۔ پوری دنیا سے ہم نے فیڈ بیک لیا ہے پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر، تاکہ یہ مجلس کا انعقاد ہو سکے۔ اور چونکہ میرا بھی بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، اس لیے مجھے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوئی ان چیزوں کو ارینج کرنے میں۔ بل ہم نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ سوالات جمع کیے ہیں، ان کا جواب میں فی البدی دوں گا تاکہ میرے دل کا درد لوگوں کے سامنے ہے۔ اگر پری پلانڈ گفتگو ہو تو اس میں بعض اوقات انسان جو ہے وہ سچائی پہ مبنی چیزیں سکپ کر جاتا ہے، آٹومیٹکلی ایک چیز ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے الحمدللہ غلام محی الدین بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ 1 to 1 کوسچن کریں گے مجھ سے، اور ان کے ساتھ ہمارے یوسف بھائی بھی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کو گرین پگڑیوں والے بھی نظر آ رہے ہیں، لال رومال والے بھی نظر آ رہے ہیں، بلیک اور وائٹ پگڑی بھی۔ یہ ایسی محفل میلاد تو شاید انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کسی نے ہی دیکھی ہو کہ یہ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں اس حوالے سے کہ وہ کتاب و سنت کی بات کو سنیں الحمدللہ۔ میرے بھائیو، آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں کہ میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر آلموسٹ 2007 کے اینڈ تک 30-31 سال تک بریلوی رہا، اور اس میں یعنی 10 سال تک سبز پگڑی باندھتا رہا ہوں، 1990 سے لے کر 2000 تک، اور آج میں نے 18 سال کے بعد دوبارہ سے گرین پگڑی جو ہے وہ پہنی ہے۔ اس کے بعد میرا 2008 میں کچھ عرصہ جو ہے وہ دیوبند کے ساتھ گزرا، پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی، اہل تشیع کو بھی سٹڈی کیا میں نے، یعنی تمام مکاتب فکر کو سٹڈی کیا الحمدللہ۔ آج بھی میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں، سوائے 2 فرقوں کے۔ ایک اہل سنت کا آف شوٹ ہے قادیانی، جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان میں پایا جاتا ہے، اور ایک اہل تشیع کا آف شوٹ ہے نصیریہ، جو مولا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ شام کے اندر ایک فرقہ پایا جاتا ہے، اور یہ 2 مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جن کی خود ان کے جو روٹ مکاتب فکر ہیں انہوں نے تکفیر کی ہوئی ہے۔ اہل سنت نے قادیانیوں کی ہوئی ہے تکفیر، اور اہل تشیع نے نصیریہ کی۔ ان دونوں کے علاوہ میں تمام مکاتب فکر سے اختلاف کے باوجود انہیں مسلمان سمجھتا ہوں۔
اور علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ میں سب کے پیچھے نہ صرف نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں بلکہ پریکٹیکلی پڑھتا بھی ہوں الحمدللہ۔ کیوں پڑھتا ہوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یعنی نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کر دے اسے کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، اور نہ ہم بابی ہیں۔ یہ بابی کی ٹرم میں نے ڈیوائز کی ہے وہابی کے مقابلے پر، کہ بابوں کے ماننے والے، بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے، بلکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں۔ اور یہ علمی کتابی کی ٹرم بھی میں نے قرآن حکیم سے لی ہے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیے کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس کتاب سے پہلے اگر کوئی تمہارے پاس کتاب ہو اللہ کی وہ لے آؤ، او اثارۃ من علم، یا علم کے آثار ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو انبیاء کے علم کے آثار ہوں یا ان کی کتابیں ہوں، وہ لے کر ان سے مجھ سے بات کرو۔ یعنی کتابوں کو مانو، بابوں کو نہیں، اور صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ بابوں کو مانا اس لیے جاتا ہے کہ وہ کتابوں کے فالوور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بابے کتابوں کو ماننا چھوڑ دیں، الٹا کتابوں کے دشمن بن جائیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ کتابوں سننا ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، تو ایسے بابوں کی تو بابیت لے لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس میں ہے نا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کتاب بھی آیا علم بھی آیا۔ میرے بھائیو الحمدللہ میں اکثر یہ اعلان کرتا رہا ہوں، اب بڑے عرصے سے میں اس کو سکپ کر دیا تھا لوگ تنگ نہ ہو جائیں، لیکن آج کی چونکہ محفل میلاد کا تقاضا ہے کہ میں یہ چیز بتاؤں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 بلکہ 5 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑ جائے وہ کبھی بھی آپ کو سچ بات نہیں بتائے گا، اسے فوراً فکر لگ جائے گی کہ اگر میں نے مسجد کے پلیٹ فارم سے سچائی کی بات کی تو میرے مسجد کی کمیٹی مجھے فارغ نہ کر دے، تو پھر میرے بال بچوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے وہ سچائی کی بات نہیں بتا سکے گا، الا ماشاء اللہ کوئی لاکھوں میں ایک ہو۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقت میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں سورس آف انکم دین کو بنانے کو حرام سمجھتا ہوں، سبسسٹنس لیول پہ میں جائز سمجھتا ہوں، اس پہ میرے کلپس موجود ہیں، لیکن آج کے دور میں اس فتنے کی وجہ سے شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ 2 ہی بڑے فتنے ہیں نا جی، مال کا فتنہ اور عورت کا فتنہ۔ تو ان 2 فتنوں پر جو بھی سپیکر قابو پا لے تو اس کی جو دعوت حق ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے اور اس کو لاس بھی نہیں پہنچایا جا سکتا، اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز میں پڑ گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے انٹرنیشنل سپیکرز جو ہیں وہ یا عورتوں کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں یا مال کے فتنے میں۔ اب میں نام لوں گا تو پھر لوگوں کی دل آزاری ہوگی، بہرحال ہم اس معاملے کو چھوڑتے ہیں، آپ خود ہی جج کریں کہ کون سچ بات کر رہا ہے۔ آج کی یہ محفل میلاد کریٹیکل ہے اور سینسٹیو ایشو اس میں ڈسکس ہونے ہیں، لیکن یہ اسپیسیفکلی صرف 12 ربیع الاول اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہوگی، اس لیے باقی جو یعنی ضمنی کوسچنز ہیں وہ میں ایڈریس نہیں کروں گا۔ اس حوالے سے میں شروع میں 3 اپنے لیکچرز کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ایک ہے مسئلہ نمبر 63، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ دوسرا ہے مسئلہ نمبر 163، وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ۔ اور تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 5، حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔
صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.